جب اللہ رب العزت کی ذات اپنے کسی بندے کو کسی نعمت سے سرفراز فرمائے تو اس نعمت کے زوال کی آرزو کرنا، یعنی کہ اس بندے پر حسد کرنا، یہ اسلام کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر یہود کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ کیا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس نعمت پر کہ جو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ اس آیت طیبہ میں بتایا گیا ہے کہ یہود کی اسلام کے ساتھ دشمنی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ دشمنی، یا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دشمنی فقط حسد کی بنیاد پر ہے، بغض کی بنیاد پر ہے، وگرنہ یہ نعمتیں، یہ کتاب، یہ سلطنتیں ہم نے ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو بھی عطا فرمائی تھی۔ اب حسد کس چیز کا نام ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ حضور سیدی ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن کے اندر اسی آیت کے نیچے لکھتے ہیں، الحسد بأنہ تمنی زوال النعمت عن صاحبہا، کہ کسی ایسے شخص سے نعمت کے زوال کی آرزو کرنا، تمنا کرنا، المستحق لہا، کہ جو حقیقی معنوں میں اس نعمت کا مستحق ہے۔ تو گویا اگر کسی مستحق شخص کو اللہ رب العزت نے نعمت عطا فرمائی ہے تو اس نعمت کے چھین جانے کی تمنا کرنا یہ اسلام کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے، اس وجہ سے کہ یہ انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی وجہ سے اپنی ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، لا تحاسدوا ولا تباغضوا، کہ اے میرے ماننے والو، آپس میں ایک دوسرے سے حسد اور بغض نہ رکھو، ولا تدابروا، اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کرو، کونوا عباد اللہ اخوانا، اور اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی یہی چاہتے ہیں کہ میری امت ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو بلکہ بھائی بھائی بن کر رہے، ایک دوسرے سے حسد نہ کرے، ایک دوسرے کے بارے میں دل میں بغض نہ رکھے اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، اس لیے کہ یہ اعمال ایسے ہیں کہ جو نیکیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والحسد، کہ حسد جیسی بیماری سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، یہ حسد جو ہے یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور اسی بیماری کا ایک دوسرے مقام پر ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، دب الیکم داء الامم قبلکم، کہ پچھلی امتوں کی کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جو تمہارے اندر سرایت کر گئی ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ فرمایا الحسد والبغضاء، یہ دو بیماریاں ایسی ہیں کہ جو گزشتہ امتوں کی بیماریاں تمہارے دلوں کے اندر بھی سرایت کر گئی ہیں، اور یہ کس قدر خطرناک بیماریاں ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہی الحالقۃ، کہ یہ مونڈ کر رکھ دینے والی ہے۔ فرمایا لا اقول تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہتا کہ جس طرح ایک حجام کسی شخص کے سر کو اپنے استرے سے مونڈ کر رکھ دیتا ہے، لیکن فرمایا ولیکن تحلق الدین، لیکن یہ غیبت، یہ بغض اور آپس کا حسد، یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ جو انسان کے دین کو مونڈ کر رکھ دیتی ہیں، اس کے دین کو ختم کر دیتی ہیں، اس کے ایمان کو بھی ختم کر دیتی ہیں، اور انسان کے نامہ اعمال کے اندر جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو گویا بندہ مومن کے لیے یہی سب سے خوبصورت چیز ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان فرامین کو اپنے ذہن کے اندر بٹھائے، اپنے دل میں جگہ دے، اور اپنے بھائی سے بغض نہ رکھے، اس سے حسد نہ کرے، اس کی غیبت نہ کرے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ آج اگر معاشرے میں نظر دوڑائی جائے تو ہر شخص اس بیماری کے اندر مبتلا ہے کہ اگر وہ کسی بھائی کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے رب سے اسی نعمت کے بارے میں دعا کرے کہ باری تعالیٰ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما، وہ اپنے مسلمان بھائی سے نعمت کے چھن جانے کی دعا کرتا ہے۔ حالانکہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اس نعمت کے زوال کی تمنا کرے، جب وہ اپنے رب سے مانگے کہ باری تعالیٰ جو نعمت تو نے اسے عطا فرمائی ہے اس کے پاس بھی رہنے دے، اس کو بھی اور عروج عطا فرما، اور مجھے بھی اس نعمت سے سرفراز فرما، تو خالق کائنات بالیقین اس شخص کو وہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہ نیکی کے حصول کی تمنا کرنا، دعا کرنا اور رشک کرنا، اس کی تعلیم
خود حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ایک مقام پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسد جو ہے وہ صرف دو چیزوں کے اندر جائز ہے۔ پہلا مقام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا رجل آتاہ اللہ القرآن، کہ ایک ایسا شخص جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کی تعلیم سے مالامال کیا ہے، فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور وہ دن رات اس قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی کرتا ہے اور اس کا حق ادا کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مَالًا، اور ایک ایسا شخص جس کو اللہ رب العزت نے مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور وہ اپنے اس مال کو دن رات اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ان کو دیکھو تو پھر یہ تمنا کرو، آرزو کرو، رشک کرو کہ باری تعالیٰ مجھے بھی اس نعمت سے سرفراز فرمائے۔ تو گویا جب کسی بندے کے اندر کوئی نعمت دیکھی جائے، اس کے اندر کوئی عروج دیکھا جائے، اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ کوئی کمال دیکھا جائے، تو بجائے اس کے کہ اس نعمت کے زوال کی تمنا کی جائے، بلکہ یہ آرزو رکھنی چاہیے کہ باری تعالیٰ مجھے بھی وہ نعمت عطا فرما جس طرح تو نے اس شخص کو عطا فرمائی ہے۔